سلطان محمد فاتح نے ترکی میں استنبول میں قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے, لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے, لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو, جس کو لوگ کے بولیں یہ توپ ہے. کہتے ہیں نا کیا توپ چیز ہے, کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اتنا بڑا لشکر ہے, اور نبی نے خوشخبری بھی دی قسطنطینیہ فتح ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ تو بتا دیا آپ نے, لیکن کیا مطلب, بس ہم چلے جائیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح. بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا. اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا. 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی. 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے ناکام. کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا, اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور, حالانکہ نیک تھے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, انہوں بھی حملے کیے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. لیکن کیا بھائی دنیا دارالاسباب ہے. صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے, جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے, نہیں ہوا فتح. سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا. اس قلعے کی ایسی کی, اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی, اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے, یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی, ایرانیوں کی, جو مجوسی تھے, آگ پرست تھے. اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں, مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے. تو یہ جو استنبول ہے ترکی, یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں, آگ پرستش, آگ کی جو پوچھا مشرک لوگوں کے. اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا, بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا, یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی, مسیحیوں نے بنائی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا, اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی. نعم جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو, وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی, نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑے بزرگ لوگ تھے وہ. لیکن نہیں بھائی, دنیا دارالاسباب ہے. انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں, بیل گاڑیاں چل سکیں, اتنی چوڑی دیواریں. ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے, کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو. اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر 2 سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے, تو اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا, وہ بھی ممکن نہیں تھا. اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا, اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئے تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ, اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا, اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا. تو سلطان محمد فاتح نے 2 خاندانی کام کیے. بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے, کیا توپ بنائی ہے, کیا توپ بنائی. یہ اسباب اختیار کیے اس نے. اور دوسرا, کھوپڑی استعمال کرو. جب تک ہم وہ جو 2 سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی, اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے, اور اتارے بھی چپکے سے, دشمن کو پتا نہ چلے, تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن
نہیں ہے. مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس, توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, اب انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں, آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں. دو بڑے چیلنج تھے, نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا, نمبر 2 چپکے سے پہنچانا, دشمن دیکھ لے گا وہ مارے گا. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا. ہاں آؤ بیٹھو سارے, یا اللہ فتح کرا دے, یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اور ابھی تک گناہگار ہی ہیں کیونکہ اسباب اختیار کر نہیں رہے. پھر ہم جاتے, شف سرکار بھی ہمارے پاس ہوتا, ہم کہتے ادھر منہ کر کے جتنی تیرے پاس پھونکے آج ساری نکال دے یار, خدا نہ خواستہ میں مذاق نہیں اڑا رہا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہت کارآمد دعا ہے. اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں. مصیبتوں میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے, یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن پہلے کام تو پورا کرو بھائی. مسلمان کا سارا زور اس وقت پتہ ہے کس پر ہے؟ اسباب کی نفی پر. اس میں مذہبی طبقے کی بھی میجورٹی مبتلا ہو چکی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کی پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے, یہ فتح ہونے کا نہیں ہے, ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا. تو مشورہ ہوا, مشورے میں کیا طے کیا, میں یہ بتا رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ, بھائی اسباب اختیار کیے. تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا, اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا, جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا. تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں, اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات, کہ صبح تک رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے, کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سارے جانور ذبح کیے, راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ. اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے, پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا, کشتیوں کو کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے, اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی. خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے. جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں نا, انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں, یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے, یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی, آج کیسے پوستی قسم کے, بس زبان کو بد تہذیبی, پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبے ہوتے ہیں. بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ, بہت پوستی ہو گئے. میں تو توندے دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی, آگے ترچھی ٹائیں بائیں. ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے, تو سب ایسے نہیں ہوتے. میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کھا کے گینڈا بن گیا ہو. کچھ لوگ نیچرلی ہوتے ہیں, ہم نے بڑے علماء کو, نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جسم بھاری ہے ان کا, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, لیکن جو آڑا ترچا کھا کھا کے پڑا ہوا ہے, کھائے جا رہا ہے, ادھر سے سموسہ کھا لیا, ادھر سے. ایک مولانا صاحب آئے, وہ سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی, اتنے سموسے ماشاءاللہ. ایک صاحب آئے, وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے, 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے. مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسہ نہیں کھاؤ, آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی. تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا. یہ پتہ ہے کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ معاف فرمائے. ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا, زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں تبدیل ہوا ہے. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی, لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا, انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے کہ کیسے لڑائی ہوئی تھی, وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ, یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی, کیا تھے وہ لوگ.
کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, کیسی لڑائیاں لڑا, اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے, انقلاب لائیں گے, نظام تبدیل کریں گے, کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, مگر کریں گے, باتیں کریں گے, ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی. تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں, اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں, کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو. کتنی محنت کی ہے یار. اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے, اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپیں لے کے, اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا, پوری فوج اتر چکی تھی, ان کو خبر ہی نہیں, وہ حیران تھے. انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں, مسلمانوں میں تو ہے ہی, گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے, کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو, کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو. اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا, پھر 2 طرف سے اٹیک ہوا ہے, ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے, اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا. تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف, وہ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون لوگ آ رہے ہیں. پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں. دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی, جمعے کی نماز پڑھائی. وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی. اتا ترک نے بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے. رومن کر دیا اس کو, جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتا چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹ پتلون میں آئے, کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے. اسکالر آئے گا, انگلش میں ٹھش پش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر, نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق. نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے. ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں. بس زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاں خیر, سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا, پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں, ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک, بلکہ 600 سال تک چلی ہے, وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی.